میں لباس تبدیل کر رہا ہوں جانم، زرینہ نے مجھے مخمور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ پھر جوں ہی وہ باہر نکلی میں نے دبی آواز میں طالوت کو آواز دی، لیکن جواب نہ ملا۔ 2-3 بار میں نے طالوت کو آواز دے کر ایک گہری سانس لی۔ آدمی بات کا پکا ہے، خوابگاہ میں آنا اس نے مناسب نہ سمجھا، میں نے سوچا، اور پھر آنے والے وقت کے تصور سے میرے جسم میں انگڑائیاں ٹوٹنے لگیں۔ چند لمحات کے بعد زرینہ اندر آ گئی اور اسے دیکھ کر میرے جسم میں چیونٹیاں رینگنے لگیں۔ چند لمحات کے لیے میں اپنے انتقام کو بھول گیا۔ میں مسحری پر اٹھ بیٹھا اور میرے دونوں ہاتھ پھیل گئے اور زرینہ لڑکھڑاتے قدموں سے میری طرف بڑھی۔ میرے حواس معطل ہو گئے تھے۔ زرینہ کبھی زرینہ نظر آتی، کبھی شہنا جو زرینہ سے کہیں زیادہ حسین تھی اور جس نے خود کو میرے سپرد کر دیا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد شہنا پھر میرے حواس پر چھا گئی اور مجھے وہ دلکش رات یاد آ گئی، کسی بھولے ہوئے خواب کی مانند۔ زرینہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری حقیقت کچھ اور ہے، اور میں نے اسے جو کہانی سنائی تھی اس پر وہ مکمل طور سے یقین کر بیٹھی تھی۔ میرے دیے ہوئے قیمتی زیورات میری کہانی کا ثبوت تھے، اور شاید وہ دل ہی دل میں اپنی غلطی پر بہت نادم تھی۔ کہاں ایک نواب زادہ اور کہاں ایک اکاؤنٹنٹ۔ اختر بیگ میں اور مجھ میں اچانک بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا تھا۔ زرینہ کو اپنا مستقبل درخشاں نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے دل سے اپنی بے وفائی کا ایک ایک نقش دھو ڈالنا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ عورت کی لطافتیں مرد کی قدورتیں دھونے میں اکسیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بلا شبہ وہ میرے لیے شہناز سے کم نہیں ثابت ہوئی، اور یہ میری زندگی کی دوسری عورت تھی۔ لیکن جذبات کا بھوت اترنے پر میں نے شہنا اور زرینہ کا فرق واضح طور پر محسوس کیا۔ زرینہ میری دنیا کی ایک فریبی عورت تھی، جس کی بے وفائی نے میری پوری زندگی کو تباہی کے غار میں دھکیل دیا تھا۔ اگر قسمت یاوری نہ کرتی تو میں اب تک جیل کی تاریک کوٹڑی میں پہنچ چکا ہوتا، اور نہ جانے عمر کا کتنا حصہ اسی تنگ و تاریک کوٹڑی میں گزر جاتا۔ زرینہ، جس نے اختر بیگ کے دیے ہوئے معمولی تحائف کی وجہ سے میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا، اور اب وہ ان سے زیادہ قیمتی تحائف دیکھ کر دوبارہ میری طرف آ گئی تھی۔ شہنا کی تو بات دوسری تھی۔ وہ طالوت کی پجاری تھی، اور مجھے طالوت سمجھ کر اس نے خود کو میرے قریب کیا تھا۔ بہرحال وہ زرینہ سے بلند تھی، اس کی دنیا کی اقدار مختلف تھیں۔ وہ یوسف عبران عرف طالوت کی لونڈی تھی، اس پر جان دیتی تھی، اور کون جانتا ہے کہ میری حقیقت معلوم ہونے پر اس پر کیا گزری ہوگی۔ بہرحال زرینہ کے حسین سحر نے میرے اوپر وہ کیفیت طاری نہیں کی جو شہنا نے کی تھی۔ میں نے اس کے بعد زرینہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی آرزو بھی نہیں کی، لیکن میں اپنے انتقام کو ادھورا چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں بے وفا زرینہ سے پورا انتقام لینا چاہتا تھا، جس نے مجھ جیسے سیدھے سادے انسان کی زندگی کو بدی کی راہوں میں ڈال دیا تھا۔ ساری رات زرینہ سوتی رہی، سکون کی نیند، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی یہ والہت مصنوعی ہے، وہ صرف دولت کی پجارن ہے۔ دوسری صبح زرینہ بے حد خوش تھی۔ وہ مجھ سے بے پناہ الفت کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ افسوس کر رہی تھی کہ اس نے بدبخت اختر بیگ کو کیوں قریب آنے دیا۔ اس نے بہترین ناشتہ تیار کیا، خود بھی میرے ساتھ ہی ناشتہ کیا، اور میں طالوت کو یاد کرنے لگا۔ نہ جانے میرا دوست کہاں ہے؟ فکر مت کرو، میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ میرے کان میں اس کی آواز سنائی دی، اور میں چونک کر زرینہ کی شکل دیکھنے لگا، لیکن زرینہ کے کچھ سننے کا سوال ہی نہیں تھا۔ کیا پروگرام ہے اب؟ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے زرینہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آفس ٹیلی فون کر دوں گی کہ آج میں نہیں آ سکوں گی۔ او نہیں، میرا خیال ہے تم آفس جاؤ، شام کو واپسی کے بعد تفریح کریں گے، مجھے بھی کچھ کام ہوں گے۔ کہیں جانا ہے؟ ہاں، ابا حضور نے ریاست کے چند کام سپرد کیے ہیں، انہیں انجام دینا ہے، میں نے جواب دیا۔ تب ٹھیک ہے، تم جاؤ، میرا آج دفتر جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی، دوپہر کا کھانا ساتھ ہی کھانا۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد لباس وغیرہ تبدیل کر کے میں باہر نکل آیا۔ زرینہ دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی تھی۔ وہ ایک محبت کرنے والی عورت کا کردار ادا کر رہی تھی۔ تھوڑی دور نکلتے ہی میں نے طالوت کو آواز دی، بس چپ رہو، دل ٹوٹ کر رہ گیا ہے۔ طالوت کی آواز مجھے سنائی دی، اور اس کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے سامنے تو آؤ، میں نے کہا۔ چلو، کسی ایسے ہوٹل میں چلو جہاں ہمیں دیکھا نہ جا سکے، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، طالوت نے کہا، اور مجھے احساس ہو گیا کہ اس غریب نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گیا۔ طالوت کے جسم کو میں نے قریب محسوس کیا تھا۔
پیکسی ریستوران، میں نے ڈرائیور سے کہا اور ٹیکسی چل پڑی۔ پیکسی کے ایئر کنڈیشن ہال کے ایک خوبصورت کیبن میں بیٹھ کر میں نے ویٹر کو لمبے چوڑے ناشتے کا حکم دیا اور پردہ کھینچ دیا۔ پھر جب ویٹر ناشتہ میز پر لگا کر چلا گیا تو طالوت میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس نے بھی نیا سوٹ پہن لیا تھا اور پورے سلیقے سے۔ میں اسے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ مسکرا رہے ہو؟ طالوت نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھی ایسی ہی کوئی محبوبہ فراہم کر دو، اس نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ رات تم کہاں تھے؟ جھوٹ بولوں یا سچ؟ طالوت نے سنجیدگی سے کہا۔ سچ بولو، میں نے چونک کر کہا۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا ہی تھا کہ خود کو باز نہ رکھ سکا اور سوراخ سے اندر داخل ہو گیا۔ بس یار، اب برا مانو یا بھلا، غلطی ہو گئی، طالوت نے اس طرح گردن لٹکاتے ہوئے کہا کہ شرمندگی کے باوجود مجھے ہنسی آ گئی۔ بہت بے شرم ہو اور تم نے وعدہ خلافی بھی کی ہے۔ ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اس نے اسی طرح گردن لٹکاتے ہوئے کہا۔ ناشتہ تو کرو، میں نے کہا اور وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہا اور ایک بار پھر مجھے ہنسی آ گئی۔ ارے تو چہرے پر یہ سوگ کیوں طاری کر لیا ہے؟ میں نے چند منٹ کے بعد کہا۔ بس یار، مجھے احساس ہے کہ غلطی ہو گئی۔ بہرحال تم میرے دوست ہو، تمہارا احترام بھی واجب ہے۔ اب جب تم بدماشی کر ہی چکے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ واقعی؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ یعنی تم نے مجھے معاف کر دیا؟ کرنا ہی پڑے گا، میں نے کہا، اور آئندہ بھی کرتے رہو گے۔ طالوت، میں نے اسے گھورا۔ مان جا میرے یار، اس نے میرا بازو پکڑ کر لجاجت سے کہا۔ اس دنیا کو قریب سے دیکھنے کی خوشی میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، اور یہاں پر تیرے علاوہ میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ تجھ سے اور کوئی خواہش ظاہر نہیں کروں گا، بس میری یہ خوشی پوری کر دے۔ بہت خطرناک ہو تم، میں نے کہا، اور طالوت میرے ان الفاظ کو میری رضامندی سمجھا۔ اس کے چہرے پر مسرت بکھر گئی اور وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ مجھے اس کی خوشی دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ تب میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اسے مخاطب کیا۔ سنو، میں نے تمہاری شہناء کے ساتھ ایک دلکش وقت گزارا ہے۔ زرینہ سے میرا کوئی جذباتی رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ میرے انتقام کی شکار ہے۔ اگر تم چاہو تو میری جگہ لے سکتے ہو۔ واقعی؟ مارے حیرت کے طالوت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، اگر زرینہ کی جگہ نائلہ یا اینجلا ہوتی تو میں تمہیں یہ اجازت نہ دیتا۔ ارے واہ میرے دوست، تمہاری دوستی پر قربان۔ سچ پوچھو تو مجھے یہ بوٹے سے قد کی حسینہ بہت پسند آئی ہے یار۔ تمہاری دنیا کی یہ لڑکی میری زندگی میں پہلی لڑکی ہوگی۔ ارے جیتے رہو، وہ اٹھ کر مجھ سے لپٹ گیا اور میں ہنسنے لگا۔ یوں بھی میں طالوت کے رحم و کرم پر تھا، اس نے مجھے یہ طاقت دی تھی کہ میں آزادانہ گھوم رہا تھا، ورنہ میری کیا مجال تھی؟ سچ پوچھئے تو اس نے مجھے نئی زندگی دے دی تھی، ورنہ اب میری زندگی میں جیل کی تاریک کوٹڑی کے سوا اور کیا رہ گیا تھا؟ طالوت اگر مجھ سے علیحدہ ہو جاتا تو میری کیا حیثیت رہ جاتی؟ میں اس کے بغیر خاک کا ایک ذرہ تھا۔ چنانچہ میں اسے ہر طرح خوش رکھنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی سادگی اور محبت تھی کہ خود سب کچھ ہونے کے باوجود زرینہ کے سلسلے میں میری اجازت کا طالب تھا، بلکہ دل کی بات کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا، ورنہ وہ قدرت رکھتا تھا کہ مجھے بے ہوش کر کے غسل خانے میں بند کر دیتا اور میری شکل میں زرینہ کے پاس پہنچ جاتا۔ چنانچہ آئندہ بھی مجھے یہی طرز عمل رکھنا تھا۔ اس کی دوستی اپنی جگہ اور اس کی برتری بھی اپنی جگہ، مجھے بہرحال ہر طرح اس کا خیال رکھنا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے ایک زوردار ڈکار لی۔ اس کی آنکھوں میں بچوں کی سی خوشی نظر آ رہی تھی۔ بڑی خوبصورت عورت تھی۔ اس نے چٹخارے کی آواز نکال کر کہا، ہاں بہت، مگر ساتھ ہی بد کردار بھی۔ میں نے کہا، تو اسے سزا تو دے رہے ہو، اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا، اسے سزا دے کر میں گناہ تو نہیں کر رہا، وہ اسی قابل ہے۔ کیسا چولا بدلا ہے اس نے، بس مزہ ہی آ گیا۔ سنو، تمہاری دنیا میں اس سنہری چمکتی دھات کی اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ لوگ اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ بس یوں سمجھ لو، میری دنیا تمہاری دنیا سے اسی قدر مختلف ہے۔ تم جس دنیا کو اتنی دلچسپی سے دیکھتے آئے ہو، اسی دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو زندگی کا بوجھ بمشکل تمام گھسیٹ رہے ہیں اور اس دنیا کو جلد از جلد چھوڑ دینے کے خواہش مند ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں گے، انہیں زندہ رہنے کا سامان فراہم کریں گے۔ کس کس کے لیے کرو گے دوست؟ یہاں تو ہر دوسرا آدمی دکھی ہے۔ بہرحال چھوڑو اس ذکر کو۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں اس دنیا کے روشن پہلو ہی دکھاؤں۔ تاریکیوں میں تمہارا دم گھٹ جائے گا، میں نے کہا۔ ہاں، لیکن روشنی میں اگر کبھی تاریک دھبے بھی نظر آ گئے تو ہم انہیں صاف کرتے چلیں گے، اور تم مجھے اس سے نہ روکو گے، طالوت نے کہا۔ تمہاری مرضی، میں نے گردن ہلائی۔
اور پھر بیرے کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی اور طالوت سے پوچھا کیا خیال ہے، اب یہاں سے اٹھیں؟ ہاں آؤ سیر کریں، طالوت نے کہا اور نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ بیرے سے بل منگوا کر میں نے اس کی ادائیگی کی اور پھر ہم دونوں باہر نکل آئے۔ طالوت اب صرف میری نگاہوں کے سامنے تھا، دوسرے لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم شانہ بشانہ چل رہے تھے، راستے میں وہ کہنے لگا اپنی مملکت سے فرار ہوئے مجھے بہت سے دن گزر چکے ہیں، یہ دن میں نے یہیں اسی ماحول میں گزارے تھے، لیکن میں سب سے اجنبی تھا، ہر ایک سے خوف زدہ تھا، نہ جانے کیا ہو، اور میرے دوست جب سے تم ملے ہو لطف ہی آ گیا ہے۔ بلا شبہ یہ میری زندگی کے حسین ترین دن گزرے ہیں، اور تمہاری میت میں آنے والے لمحات کا تصور میرے دل میں گدگدی پیدا کرتا رہتا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے طالوت کہ میں تمہارے کسی کام آ سکا ہوں، میں نے کہا، اور وہ مسکراتا رہا۔ بازاروں میں رونق بڑھتی جا رہی تھی، راستے میں مجھے کبھی پولیس کی وردی نظر آ جاتی تو میں ہول جاتا اور وہ راستہ کاٹ دیتا جہاں پولیس والوں سے مٹ بھیڑ ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ پولیس کی نگاہوں میں میں اچھا خاصا مجرم بن گیا تھا، میری گرفتاری پر کسی بھی پولیس والے کی ترقی ہو سکتی تھی۔ یہ پہلو میرے لیے پریشان کن تھا جسے تھوڑی دور چل کر طالوت نے بھی محسوس کر لیا۔ میں نے غور کیا ہے کہ تم پولیس والوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا پریشان نہ ہوں تو کیا خوشی سے کہے لگاؤں؟ تم سمجھتے کیوں نہیں میری حیثیت ایک مجرم کی ہے، میں اس طرح آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتا۔ اچھا تم اگر پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ کیا کرے گی؟ جیل میں ٹھونس دینے کے علاوہ کچھ نہ کرے گی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا وہ تمہاری محبوبہ کو مجرم نہیں گردانے گی جس نے تمہیں اس جرم پر مجبور کر دیا تھا؟ قطعی نہیں، وہ صرف جرم کرنے والے کو دیکھتی ہے۔ اگر ہمارے ہاں کے قانون میں ان لوگوں کے لیے بھی سزا مقرر ہو جائے جو جرم پر اکساتے ہیں تو شاید جرائم میں کمی ہو جائے، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہاں جرم کے محرکات کو نہیں دیکھا جاتا۔ حکومت ان کا سد باب کرے تو جرائم کی روک تھام میں بڑی کمی ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ لیکن میرے دوست، حکومت کوئی ادارہ عشق تو نہیں کھول سکتی۔ دوسرے محرکات کو تو روکا جا سکتا ہے، لیکن ناکام عاشقوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کسی کو جبراً عشق کرنے پر تو مجبور نہیں کر سکتی، طالوت نے کہا۔ ہاں یہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے، میں نے لاجواب ہو کر کہا۔ بہرحال اخلاقی طور پر تمہاری محبوبہ ضرور مجرم ہے، اس کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر حکومت کو دوسرے کام کرنے دو، ہم خود اس کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ رہا تمہارا سوال تو رقم اس کے حقدار کو پہنچ چکی ہے اور زندگی بچانا اور آزاد رہنا ہر ایک کا حق ہے۔ اس سلسلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو ناقابل معافی ہو، اس لیے تم میرے ضمیر پر بھی بوجھ نہیں ہو، فکر مت کرو۔ پولیس اگر تمہیں 50 مرتبہ بھی گرفتار کر لے تو چند گھنٹوں سے زیادہ جیل میں نہ رکھ سکے گی۔ اول تو ایسے واقعات پیش ہی نہیں آئیں گے، اور اگر پیش آ بھی جائیں تو تم فکر مند نہ ہونا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور طالوت میرے شانے پر ہاتھ مار کر بولا چھوڑو ان باتوں کو، آؤ کچھ تفریح کریں۔ کیسی تفریح؟ میں سمجھا نہیں، میں نے چونک کر کہا۔ ارے بھائی تفریح کا مطلب تم نہیں سمجھے، ہی۔ طالوت اپنے مخصوص انداز میں ہنستے ہوئے بولا اور میری نگاہیں اس کی نگاہوں کا تعاقب کرنے لگیں۔ وہ ان فیشنیبل لڑکیوں کی طرف تھا جو مشتعل کر دینے والے کپڑے پہنے اٹکھیلیاں کرتی ہوئی جا رہی تھیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ کوئی شرارت کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، مجھے یہ کھلے ہوئے پھول بہت پسند ہیں، ان میں زندگی ہے، بے حجابی ہے، جبکہ میری مملکت میں عورتوں پر بڑی پابندی ہے، ان کے لیے درجے مخصوص ہیں، لباس مخصوص ہیں، کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی تم جیسے طور طریقے ہمارے ہاں بھی رائج تھے، ہماری دنیا بڑی پرسکون تھی، میں نے کہا، مگر اب یہاں انتشار اور خلفشار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بوڑھی باتیں مت کرو، دیکھو وہ کہاں داخل ہو رہی ہیں، طالوت نے کہا، اور میں نے لڑکیوں کو ایک بڑے اسٹور میں داخل ہوتے دیکھا۔ آؤ یار، طالوت نے میرا بازو پکڑ کر کھینچا اور میں مجبوراً اس کے ساتھ چل پڑا۔ بہرحال اس کی خوشی پوری کرنے کے لیے میں کسی حد تک مجبور تھا۔ ہم دونوں بھی جنرل اسٹور میں داخل ہو گئے۔ بہت بڑا اسٹور تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ بہت سے سیلز مین گاہکوں کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ لڑکیاں تعداد میں 5 تھیں، شوخ، چنچل، الٹرا ماڈرن اور تیز ترات، ایک سے ایک حسین۔ انہوں نے جدید طرز کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا اور ایک شو کیس میں سجے ہوئے لائٹر دیکھنے لگا۔ طالوت لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا، وہ انہیں قریب سے دیکھ رہا تھا اور بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے الٹی سیدھی چیزیں خریدنے لگا۔
تقریباً 10 منٹ کے بعد لڑکیاں ڈریسنگ روم سے نکلیں۔ ان کے پیچھے پیچھے طالوت بھی گردن لٹکائے چلا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنی خریدی ہوئی اشیاء کا بل ادا کیا اور باہر نکلنے لگا۔ 1 منٹ ٹھہر جاؤ، صرف 1 منٹ، اس نے التجا کی۔ کیا پٹنے کا ارادہ ہے؟ چلو بھائی، خدا کے لیے چلو، اپنے ساتھ تم مجھے بھی پٹواؤ گے، میں نے اسے گھسیٹتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، حالانکہ سنو تو، ان بیچاریوں کی کچھ مدد کر دوں۔ طالوت مجھ سے ہاتھ چھڑا کر پھر کاؤنٹر کے قریب پہنچ گیا۔ لڑکیاں سیلز مین سے سودا طے کر رہی تھیں۔ میں نے ان کے چہروں پر حیرت کے آثار دیکھے، اور پھر لڑکیوں نے طرح طرح کی درجنوں چیزیں خرید ڈالیں اور اسٹور سے باہر نکل آئیں۔ آؤ، طالوت نے کہا، فضول جھگڑوں میں مت پڑو، ہم ان کا تعاقب نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، کون بے وقوف کہہ رہا ہے یار، مگر لطف آ گیا۔ ہائے، تم نے ان کی کیا مدد کی؟ میں نے پوچھا۔ سیلز مین چیزوں کی جو قیمت بتانا چاہتا تھا، میری وجہ سے ان کی قیمت چوتھائی سے بھی کم بتائی۔ تم نے دیکھا لڑکیوں نے کتنی خریداری کر لی۔ اوہ، تم نے غریب سیلز مین کو مروا دیا، میں نے کہا۔ بیچارہ بری طرح مارا گیا۔ کیسے مارا گیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے بھائی، اب اس کی ساری تنخواہ کاٹ لی جائے گی، بیچارہ، اس کا پورا مہینہ پتہ نہیں کیسے کٹے گا۔ ارے میں ناانصاف نہیں ہوں، اس کی جیب میں نوٹوں کی ایک گڈی ڈال آیا ہوں، طالوت نے کہا، اور پھر مجھے ہنسی آ گئی۔ عجیب شخص تھا یہ بھی۔ طالوت ڈریسنگ روم کے اندر کے حالات یاد کر کے چٹخارے لیتا رہا، لیکن میں سنبھل گیا، کیونکہ سامنے سے 2 پولیس سارجنٹ آ رہے تھے۔ پولیس سارجنٹ آگے نکل گیا تو میں نے ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھ گیا۔ طالوت ہر چیز میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ہم بہت سی عمارتوں میں داخل ہوئے، لیکن میں نے طالوت کو مزید کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دی، اور پھر شام تک آوارہ گردی کرنے کے بعد ہم واپس زرینہ کے گھر چل پڑے۔ زرینہ بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس نے ہزاروں سنگھار کر رکھے تھے اور میرے قتل کا مکمل سامان کیے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے پچھلی رات یاد آ گئی، اس کی لطافتیں یاد آ گئیں۔ بے شک وہ ایک دلکش عورت تھی، لیکن آبرو باختہ۔ دولت کی ہوس نے اس سے نسوانیت چھین لی تھی۔ زرینہ نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں کرتی رہی، لیکن میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس ہوس پرست لڑکی نے اگر میری محبت قبول کر لی ہوتی یا پھر قبول ہی نہ کی ہوتی تو آج حالات دوسرے ہوتے، لیکن اس نے مجھے خود اپنی طرف متوجہ کیا۔ غریب اور محبت کرنے والی اینجلا کا حق چھینا، مجھ سے اس کی دل شکنی کرائی، اور پھر اختر بیگ کے 1100 پر مر گئی۔ بات شاید اس حد تک نہ ہوتی جہاں اب پہنچ گئی تھی، لیکن اب وہ ایک شریف عورت نہیں تھی۔ اس نے زیورات دیکھ کر خود کو میرے سپرد کر دیا، اور میں جانتا تھا کہ طالوت کسی گھناؤنے بوڑھے کی شکل اختیار کر کے اگر اس کے قدموں میں دولت کے انبار لگا دیتا تو وہ سب کچھ بھول کر طالوت کی آغوش میں پہنچ جاتی۔ ایسی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کیا جائے؟ میں سوچتا رہا، پھر زرینہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا سوچ رہے ہو عارف؟ تمہارے بارے میں نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ گیا تھا۔ یہی کہ تم مجھ سے دور کیوں چلی گئی تھی؟ میں نے اس کی حالت سے مسرور ہوتے ہوئے کہا۔ یہ صرف تمہارا خیال تھا عارف، مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، میں تم سے دور کیسے جاتی؟ اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اختر بیگ سے اتنی یگانگت اور مجھ سے بے اعتنائی، اس بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ وہ صرف تمہارا احساس تھا، میں تمہاری محبت آزمانا چاہتی تھی، لیکن میری اس تفریح کا جو نتیجہ نکلا اس نے مجھے لرزا دیا عارف۔ کاش تم اس قدر جلد بازی سے کام نہ لیتے، اس نے مصنوعی افسردگی سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری آزمائش تمہیں مجھ سے اس قدر متنفر کر دے گی۔ اوہ، تو تم میری محبت کو آزما رہی تھی، یعنی اختر بیگ سے اتنی یگانگت مصنوعی تھی؟ ہاں، مگر افسوس کہ تمہیں اس مصنوعیت کا احساس نہ ہو سکا۔ اختر بیگ تمہارے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے، میں اس مردود سے کیا دل لگاتی، میں تو تمہاری ہو چکی تھی، اور جب تم میری نگاہوں سے دور ہو گئے، تم پر ایک سنگین الزام لگ گیا تو میں خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ عارف، اگر تم مجھے نہ مل جاتے تو میں خودکشی کر لیتی۔ زرینہ نے کوشش کر کے آنسو نکال لیے۔ اس کی اداکاری اس وقت قابل دید تھی۔ میں اس کی کیفیت سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ ارے نہیں جانے من، میں تمہارے بغیر زندہ کیسے رہ سکتا تھا؟ تم یہاں سے چلے کیوں گئے تھے عارف؟ زرینہ نے مجھ سے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس میں نے سوچا کہ تم بے وفا ہو، دولت نے تمہاری محبت مجھ سے چھین لی ہے، حالانکہ دولت کی میری نگاہ میں کوئی وقت نہیں تھی۔ میں تمہیں اپنی حقیقت بتا چکا ہوں، لیکن بہرحال
میں والدین سے ناراض تھا. میں نے حشمت سیٹھ کی دولت اسی لیے حاصل کی تھی کہ اس کے ذریعے میں کسی طور زرینہ کو خرید لوں گا، لیکن تمہارے بغیر میرا دل نہ لگا. گرفتار ہوا اور حشمت سیٹھ کو اس کی رقم واپس مل گئی، لیکن اس دوران میرا اپنوں سے رابطہ قائم ہو گیا اور پھر میں بہت سی دولت لے کر تمہارے پاس آ گیا. اب تم جو چاہو گی ملے گا، جس چیز کی خواہش کرو گی حاضر کر دی جائے گی. مجھے کچھ نہیں چاہیے عارف، بس مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے. مجھے اپنے ساتھ اپنی ریاست لے چلو، میں پوری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گی. زرینہ نے میرے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا. اپنے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے وہ مجھے اپنے آپ کا احساس دلا رہی تھی. مجھے بتا رہی تھی کہ یہ سودا مہنگا نہیں رہے گا، میں جس طرح اور جب بھی دل چاہے اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں. ایک بار پھر میں بہکنے لگا، لیکن میں جلد ہی سنبھل گیا. ممکن ہے طالوت میرے پاس ہی موجود ہو اور میری وعدہ خلافی پر برے برے منہ بنا رہا ہو. میں کسی صورت میں اس کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا تھا. رات کے کھانے کے بعد میں زرینہ کے ساتھ اس کی خوابگاہ میں چلا گیا. اس رات زرینہ کی لطافتیں میری شریانوں میں آگ بہانے لگیں، لیکن مجھے صبر سے کام لینا تھا. میں نے زرینہ کو بستر پر لٹا دیا اور اس کے ہاتھ آگے بڑھنے لگے. 1 منٹ زرینہ، میں نے کہا اور مسحری سے اٹھ گیا. کیوں، کیا بات ہے جان من؟ زرینہ مخمور لہجے میں بولی. بس ابھی آیا، میں نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. دروازے سے تھوڑی دور طالوت زمین پر اکڑوں بیٹھا تھا. مجھے دیکھ کر چونک پڑا. کیوں بھائی، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا. طے کر چکا تھا کہ اگر تم اپنا وعدہ بھول گئے تو صبح تک اسی طرح بیٹھا رہوں گا. اس نے منہ پھلائے پھلائے کہا. اور تمہیں کوستا رہوں گا. بھلا میں اپنا وعدہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم میرے لیے زرینہ سے زیادہ محترم ہو. وہ تو فاحشہ ہے، کوئی بھی مرد اس کے لیے اختر بیگ یا عارف بن سکتا ہے. اچھا تو پھر مجھے اجازت ہے؟ وہ کھڑے ہو کر بولا. ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں اس دوسرے کمرے میں آرام کروں گا، میں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر میں طالوت کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا. رات کو نہ جانے کب تک میں جاگتا رہا. میری آنکھوں میں کئی ایک شکلیں گھوم رہی تھیں. اینجلا، زرینہ، راشدہ، نائلہ اور شہناز. تھوڑے دنوں میں میری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں. میں کیا سے کیا بن گیا تھا. حالات نے مجھے کچل کر رکھ دیا تھا. میری شخصیت بدل دی تھی. میں جو ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا جس کی زندگی اپنے بوسیدہ فلیٹ اور دفتر تک محدود تھی، جس نے اپنے مستقبل کا تعین اسی حد تک کیا تھا کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کر لوں گا، محنت سے کام کروں گا تو میری تنخواہ بڑھ جائے گی، بچے ہوں گے اور میں بھی ایک عام آدمی کی طرح بوڑھا ہو کر مر جاؤں گا. اس سے زیادہ میں نے سوچا ہی نہ تھا. یہ بات نہیں ہے کہ میرے دل میں ترقی کرنے کی لگن نہیں تھی. میں اپنی بیوی اور بچوں کو سکھی رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا. میں تعلیم یافتہ تھا، لیکن میرے دل میں دنیا کی سیر کرنے کا خبت نہیں سمایا تھا. میں نے خود کو ایک حد تک محدود کر لیا تھا. لیکن اچانک حالات بدل گئے. اینجلا اور پھر زرینہ میری زندگی میں آئیں. زرینہ نے میرے مستقبل کا دھارا بدلنے میں ایک خاص کردار انجام دیا، اور اب میں ایک مفرور مجرم تھا. طالوت کے رحم و کرم پر تھا. زرینہ کے خلاف میرے دل میں نفرت کا شدید جذبہ تھا. میرا دل چاہتا تھا کہ اس بے وفا عورت کو سسکا سسکا کر اور تڑپا تڑپا کر مار دوں. لیکن پھر میرے خیالات کا رخ بدل گیا. زندگی تو 4 دن کی چاندنی ہے. اس کے باوجود انسان طویل پروگرام بناتا ہے. حالانکہ وہ موت کے ہاتھوں بے بس ہے. صرف چند لمحوں میں موت گردن دبوچ سکتی ہے. پھر اس زندگی پر بھروسہ کیوں کیا جائے؟ موت نے جتنی مہلت دی ہے، اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے؟ زندگی کو آزاد چھوڑ دیا جائے. نت نئی تفریحات اور ہنگاموں کو کیوں نہ جنم دیا جائے؟ ہر پریشان کن خیال کو دل سے نکال دیا جائے اور طالوت کی پر اسرار قوتوں کو زندگی کی دلچسپیوں سے لطف اٹھانے کے لیے کیوں نہ استعمال کیا جائے؟ یہ خیال میرے دل میں جڑ پکڑ گیا. زرینہ کے ہاں مہمان رہنے سے اکتاہٹ ہونے لگی. میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس 1 آدھ دن میں یہاں سے نکل جاؤں، اور اس خیال سے مطمئن ہونے کے بعد میں سو گیا. کافی دیر سے سویا تھا. گہری نیند آئی، لیکن صبح پوری طرح نہ ہونے پائی تھی کہ کسی نے میرے اوپر چھلانگ لگائی اور دبوچ لیا. میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا. میں نے اپنے اوپر سوار بلا کو دیکھا. وہ طالوت تھا. اس نے جھک کر میرے کئی بوسے لے ڈالے اور میں بامشکل اسے خود پر سے پرے دھکیل سکا. کیا بدتمیزی ہے، کیوں بدحواس ہو رہے ہو؟ مانگ لے میرا یار، جو دل چاہے مانگ لے، میں سب کچھ بخشنے کو تیار ہوں، طالوت نے مسرور لہجے میں کہا. کیوں چیخ رہے ہو طالوت؟ یہ کیا وحشت ہے؟ ہوش میں آؤ. ہوش کہاں میری جان. یہ رات، اس رات کی کوئی قیمت نہیں ہے. کاش وہ ہرجائی نہ ہوتی تو ہم اسے اپنے ساتھ شامل کر لیتے. اچھا بکواس بند کرو.
اسے تمہارے اوپر شبہ تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، لیکن مجھے شبہ ہونے لگا تھا۔ طالوت نے میرے قریب دراز ہوتے ہوئے کہا، تمہیں کیا شبہ ہونے لگا تھا؟ یہی کہ وہ عورت نما مرد ہے اور مرد نما عورت، یقین کرو بڑی جذباتی اور بے حیا عورت ہے، ہر بات میں پہل کرتی ہے۔ اف! طالوت نے آنکھیں بند کر لیں۔ سو رہی ہے کیا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ بڑی مشکل سے اسے سلانے میں کامیاب ہوا ہوں، طالوت نے کہا۔ اس کے لیے مجھے اپنی پراسرار قوت سے کام لینا پڑا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ زرینہ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے سے ملحقہ غسل خانے میں غسل کیا۔ جب میں غسل خانے سے باہر آیا تو وہ جاگ چکی تھی اور عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ بکھیر لی۔ کیا دیکھ رہی ہو سویٹی؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے ایک گہری سانس لی۔ رات کو تم کچھ بدلے بدلے لگ رہے تھے، پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ تم وہ نہیں ہو جو پہلے تھے۔ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، میں نے جلدی سے کہا، اور وہ دلکش انداز میں مسکرانے لگی۔ لیکن نہ جانے کیوں اس وقت مجھے اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا خوب کس کس کر اس کے منہ پہ تمانچے ماروں، لیکن میں نے بمشکل خود پر قابو پا لیا۔ عارف، وہ خمار آلود لہجے میں بولی، ابھی کیوں جاگ گئے؟ صبح اتنی جلدی کیوں ہو گئی؟ وہ بہکی ہوئی آواز میں بولی، کاش یہ رات کبھی ختم نہ ہوتی۔ اٹھو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے کہا۔ رات کو تو ختم ہونا ہی تھا، چھوڑو، رات گئی بات گئی۔ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، اس نے کہا، تو پھر ناشتہ کرو۔ نہیں، کیوں؟ میں تمہارا ناشتہ کروں گی، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اٹھو، شاید کوئی آیا ہے، برابر والے فلیٹ میں کوئی آیا ہے، ہمارے یہاں کون اتنی صبح آ سکتا ہے؟ اس نے مخمور لہجے میں کہا اور اٹھ کر مسحری پر بیٹھ گئی۔ یہاں آ جاؤ ڈارلنگ، اس نے کہا، اور یہ حقیقت ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بے بس ہو گیا۔ میں روشنی کی اس کرن کو بھی نہیں دیکھ سکا جو بند دروازے سے رینگ آئی تھی، اور پھر میری نگاہ دروازے پر پڑی تو میں چونک اٹھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوئی دروازے میں کھڑا تھا۔ میں دروازے میں موجود شخص کو دیکھنے لگا اور پھر اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ وہ اختر بیگ تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں بوکھلا گیا، تب زرینہ کی نگاہ بھی اختر بیگ پر پڑی۔ خود اس کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل گئی اور غسیلی نگاہوں سے اختر بیگ کو دیکھنے لگی۔ مجھ پر اپنی محبت کا سکہ بٹھانے کا ایک موقع اسے مل گیا تھا، لیکن اب اختر بیگ بھی مجھے پہچان گیا تھا، چنانچہ اس کا تمام غصہ حیرت میں بدل گیا تھا۔ تم عارف، اس کے منہ سے نکلا اور میرے اندر ایک عجیب جرأت ابھر آئی۔ میں نے حواس مجتمع کیے اور مسکرانے لگا۔ ہاں، یہ میں ہی ہوں، اختر بیگ۔ کیوں، تمہیں حیرت کیوں ہوئی؟ کیا میں زرینہ سے اظہار التفات نہیں کر سکتا؟ میں کہتی ہوں تم بلا اجازت اندر کیسے آئے؟ دروازہ کس نے کھولا؟ مان زرینہ کان پھاڑ آواز میں چیخ اٹھی۔ ٹھہرو زرینہ، اختر بیگ میرا پرانا دوست ہے، مجھے اس سے مل تو لینے دو، میں نے اسے روکا۔ تو تم یہاں چھپے ہوئے ہو، اختر بیگ نے کہا۔ ہاں میری جان، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ کیا تم میرے اور زرینہ کے درمیان قائم تعلقات سے واقف نہیں تھے؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ لیکن اس نے تم سے نگاہیں پھیر لی تھیں، شاید تم بھی اس بات سے واقف ہو، اختر بیگ نے کہا۔ ہاں، زرینہ نے کامیابی سے تمہیں بے وقوف بنایا، اختر بیگ۔ ہم دونوں نے مل کر تمہارے ساتھ ایک دلچسپ مذاق کیا تھا۔ زرینہ صرف میری ہے، ہمیشہ سے میری ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں زرینہ؟ بالکل نہیں ڈارلنگ، تم 16 آنے صحیح کہہ رہے ہو، یہ اختر بیگ گدھا ہے، زرینہ نے نفرت سے کہا، اور میں نے ایک کہا لگایا۔ یہ ہمارا مشترکہ پروگرام تھا اختر بیگ، زرینہ تمہیں بے وقوف بناتی رہی اور تم نے اسی گدھے پن میں شادی کے کارڈ بھی چھپوا لیے۔ پھر تمہاری اس حماقت سے خوش اسلوبی سے نمٹنے کے لیے میں نے رقم غائب کرنے کا ڈرامہ کیا، حالانکہ مجھے اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں کوئی معمولی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں۔ معاف کرنا اختر بیگ، ہماری تفریحات اسی قسم کی ہوتی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اختر بیگ کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ تو اس سور کی بچی نے مجھے اتنا زبردست دھوکہ دیا ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اختر بیگ زرینہ کی طرف جھپٹا، لیکن درمیان میں ہی میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کس کی مجال ہے کہ میری موجودگی میں میری محبوبہ کو ہاتھ بھی لگا سکے؟ چھوڑو مجھے، اختر بیگ نے مجھ سے گریبان چھڑاتے ہوئے کہا، لیکن میرے ایک زوردار تھپڑ نے اس کے حواس درست کر دیے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تمہیں میری محبت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے شرم نہیں آئی تھی اختر بیگ؟ جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ میں زرینہ سے محبت کرتا ہوں، میں نے کہا۔ میں نے اس پر ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں، میں اپنی کمائی اس پر لٹاتا رہا ہوں، چنانچہ یہ کسی صورت میں تمہاری نہیں ہو سکتی۔
یہ تمہاری حماقت تھی، زرینہ کی نہیں۔ زرینہ، اس کے تمام تحائف واپس کر دو، میں نے کہا۔ میں اس کے پھٹیچر تحفوں کو جوتے کی نوک پر مارتی ہوں، زرینہ نے کہا، اور پھر اس نے ایک الماری سے زیورات کے ڈبے، ساڑیاں اور دوسرے کپڑے نکال کر پھینکنا شروع کر دیے۔ اٹھاؤ انہیں، اٹھاؤ اختر بیگ، اور یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ تم بلا اجازت ہماری خلوت میں داخل ہوئے ہو، مجھے غصہ آ گیا تو تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ میرا تن و توش اختر بیگ کے مقابلے میں بہت اچھا تھا، اور پھر میرے زوردار تھپڑ نے بھی اختر بیگ کے حواس درست کر دیے تھے، اس لیے اختر بیگ نے سامان اٹھا کر فرار ہو جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ زرینہ اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی اور پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ملعون نے تمام موڈ چوپٹ کر دیا۔ مگر دروازہ کس نے کھولا؟ وہ تعجب سے بولی۔ ممکن ہے تم رات کو بند کرنا بھول گئی ہو، میں نے کہا، لیکن میرے ذہن میں طالوت گھوم رہا تھا۔ نہ جانے وہ بدماش کہاں ہے، دروازہ اس کے علاوہ اور کون کھول سکتا تھا؟